لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم محبوب رب العالمین حبیب الہ العالمین سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين: بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. بہرحال مجلس کا اساسی مقصد اور اصل بات مجلس کی تو یہی ہے کہ اس میں گریہ ہو. اور میں نے پہلے بھی ابھی عرض کیا تھا کبھی کہ علامہ علی نقی صاحب قبلہ مرحوم ہیں کہ اور ہمارے ہاں بستی میں بھی یہی ہے کہ ایک بینیہ مرثیہ ہو اور لوگ اس پر گریہ کریں، روئیں. مرثیے میں بھی تحت لفظ ہے، اس میں فضائل ہوتے ہیں اور ذاکروں کے علماء کو منبر اس لیے دیا گیا کہ وہ فضائل اہل بیت پڑھیں اور تبلیغی نکات اور مذہبی باتیں مومنین کے گوش گزار ہوں تاکہ اس سے فیضیاب ہوں. واللہ اصل مجلس تو یہ ہے کہ اور شروع میں ہی آپ جانتے ہیں کہ اصل مجلس کا مقصد تو یہی رہا کہ پہلے کوئی خطیب اور واعظ تو نہیں ہوتا تھا، جناب دیول تھے، جناب فرخدر تھے، یہی مرثیہ ہوتا تھا، مجلس ہوتی تھی. اور یہ بھی ہے کہ معصومین نے مخدرات عصمت و طہارت کو پردے میں بٹھایا اور قیامت کا گریہ ہوتا تھا. ظاہر دو تین بند یاد رہ گئے ہیں کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی انسان یاد کرتا ہے، یاد کرتے کرتے بھول بھی جاتا ہے، اور کبھی یاد نہیں ہوتا، یاد رہتا ہے. قیام آدمی کے دو بند ہیں بیوی کے لیے، جناب ثانی زہرا کے لیے. سلام عصمت زہرا کی ورثہ دار سلام، سلام جرأت حیدر کی یادگار سلام، سلام سبط نبی کی شریک کار سلام، سلام مملکت غم کی تاجدار سلام، وقار مریم و حوا سلام ہو تجھ پر، سلام ثانی زہرا سلام ہو تجھ پر. گواہ ہے تیری جرأت پہ کربلا کی زمین، گواہ ہے تیری جرأت پہ کربلا کی زمین، امام وقت کو کی تو نے صبر کی تلقین. لٹا کے اپنی کمائی بچا کے دولت دین، لٹا کے اپنی کمائی بچا کے دولت دین، بجھا کے شمع تمنا جلا کے شمع یقین، بجھا کے شمع تمنا جلا کے شمع یقین. سکون و صبر کی ایک کائنات لے کے چلی، اجل کی گود سے لے کر حیات لے کے چلی، اجل کی گود سے نکلی حیات لے کے چلی. درود پڑھے محمد علیہ. ایک ربائی ہے شہزادہ حضرت علی اصغر کے لیے، لوگ جس کو چاہیں پڑھیں.
اور اس میں شاعر نے بے مثال بات کہی ہے کہ امام حسین السلام نے سوال آپ کیا اپنے ننھے مجاہد حضرت علی اصغر کے لیے. اس کا کہنا ہے کہ ضروری ہوتا ہے اتمام حجت کامرانی میں، ضروری ہوتا ہے اتمام حجت کامرانی میں، یہ وہ جذبہ ہے جس سے جان پڑتی ہے کہانی میں. ضروری ہوتا ہے اتمام حجت کامرانی میں، یہ وہ جذبہ ہے جس سے جان پڑتی ہے کہانی میں. بھائی پے اصغر سوال آپ کرتے شاہدی توبہ، پے اصغر سوال آپ کرتے شاہدی توبہ، یہ اندازہ لگانا تھا ستم ہے کتنے پانی میں. پے اصغر سوال آپ کرتے شاہدی توبہ، یہ اندازہ لگانا تھا ستم ہے کتنے پانی میں. اور لگا جو تیر تو خم کی جبین ناز اپنی، لگا جو تیر تو خم کی جبین ناز اپنی، بنا کے باپ کے ہاتھوں کو جانواز اپنی. اصل میں ابھی کسی نے کہا کہ صاحب حج کے بارے میں، تو میں نے کہا اصل میں حج کی آیت ہے اور ہم لوگوں کا مزاج جو ہے وہ عادت بڑی اچھی پڑی ہوئی ہے اور ہمارا اس سے رہا نہیں جاتا کہ آل محمد کے فضائل سنے بغیر مزہ بھی نہیں آتا. مگر کون سی آیت ہے قرآن کی ایسی ہے کہ جس میں آل محمد کے فضائل نہ ہو، اور کون سی آیت جو ہے قرآن کریم کی ایسی ہے جس میں تبرع و تولا نہ ہو. لہذا انشاءاللہ اس آیت میں ہم آپ کی خدمت میں دونوں باتیں پیش کریں گے، مگر چھپ کے پیش کریں گے، کپڑے کے ساتھ پیش کریں گے، کلیئر نہیں پیش کریں گے. درود پڑھے محمد. قرآن کریم کی آیت ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے لیے لوگوں پر حج ہے، حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جو مستطیع ہے، جو صاحب ثروت ہے، جو سرمایہ دار ہے، جو پیسے والا ہے، اس پر فرض ہے کہ اس عمل کو انجام دے، لازم و واجب ہے. اور یہاں تک ہے کہ جو مستطیع ہونے کے بعد حج بیت اللہ کو نہ جائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے دین پر نہیں مرے گا، دین ایمان پر نہیں مرے گا، اس کی موت ایمان پہ نہیں ہوگی، اس کی موت اسلام پر نہیں ہوگی، وہ یہودی مرے گا، وہ غیر مسلم مرے گا. یعنی مطلب یہ کہ فرائض کا مستطیع ہونے کے بعد اس کا ترک کرنا آسان کام نہیں ہے. بے شک ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ، اور ہر آدمی جانتا ہے کہ اہل بیت کی ولایت اور محبت بہت بڑی چیز ہے اور اسی پہ نجات ہے، بے شک ہمارا ایمان. مگر اگر ایسا ہی نہ ہوتا تو پھر یہ کیوں کہا جاتا کہ بھئی اگر سید علی صاحب نے نماز نہیں پڑھی ہے اور سید علی صاحب نے روزہ نہیں رکھا اور سید علی صاحب نے حج نہیں کیا اور یہ سب کام کیے بغیر مر گئے، دنیا سے چلے گئے، انہیں لاپرواہی رہی، غافل رہے، انہوں نے سوچا نہیں، انہوں نے سمجھا نہیں. ان تمام باتوں کے بعد بڑی استدلالی بات ہو رہی ہے اس وقت آپ کے سامنے کہ ان تمام باتوں کے بعد یہ سید علی صاحب تو چلے گئے تو اب کیا کہ غافل چلے گئے. ہمیں تو کوئی ضعیف روایت نہ ملی کہ اگر بغیر حج کیے ہوئے مرے ہوں اور نمازیں نہ پڑھ کے مرے ہوں اور روزے رکھ کر کے نہ مرے ہوں تو کافر مر گئے. اس لیے کہ اگر کافر مر گئے تو ان کی طرف سے حج کرانے کا کون سا حکم ہونا چاہیے تھا، نماز پڑھوانے کا کون سا حکم ہونا چاہیے تھا، زکوٰۃ نکلوانے کا کون سا حکم ہونا چاہیے تھا. اس کے معنی یہ ہے کہ ائمہ معصومین مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی، جعفری سب یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں نکالی، دیون ہے، تو اب یہ چلا جانے والا چلا تو گیا، مر تو گیا، تو اب اسے کافر مان لیا جائے. نہیں، اسے کافر نہ مانا جائے. اس کی طرف سے نمازیں پڑھوائی جائیں، اس کی طرف سے روزے رکھوائے جائیں، اس کی طرف سے حج کروایا جائے. معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ ایمان میں اور اسلام میں یہ فرق ہے کہ عقائد کا تعلق حیات سے ہے، زندگی سے ہے، اور عمل کا تعلق جو ہے وہ بعد میں بھی ہے.
اعمال کا تعلق اور سلسلہ جو ہے وہ بعد میں بھی ہے. اگر نہیں پڑھی, نہیں پڑھ کے مرے تو اجارے کے ذریعے سے نماز کیوں پڑھوائی جا رہی ہے, اور روزے کیوں رکھوائے جا رہے ہیں, اور زکوٰۃ کیوں دلوائی جا رہی ہے, اور اس کی طرف سے یہ تمام کام کیوں کرائے جا رہے ہیں؟ اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی بھی مرسل آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما کے نہیں گئے کہ اگر کوئی شخص ایسا کر کے مر گیا تو اب وہ جہنم میں چلا گیا, وہ کافر مر گیا, وہ مرتد مر گیا. اور ہمارے پاس تو عمل امام بھی ہے کہ ایک چاہنے والا آیا اور اس نے کہا کہ مولا میرے والد جو تھے وہ ایسے تھے اور ایسے تھے, میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں, تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہنے باپ کا تمہارا رشتہ باپ کا تھا, تم نے ان کا خیال رکھا, ان کی حفاظت کی, ان سے محبت کی, زندگی میں ان کا آذوقہ اور سب کچھ کرتے ہیں. مرنے کے بعد تمہارے باپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ ایمان کا رشتہ جو ہے وہ زندگی تک ہوتا ہے, اور عمل کا رشتہ جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی رہتا ہے. درود پڑھے محمد آل محمد. لہذا یہ کہنا چاہیے کہ صاحب یہ نماز نہیں پڑھتے, ارے صاحب یہ تو علم اٹھاتے رہتے ہیں, یہ تو تعزیے اٹھاتے رہتے ہیں. اما بخشش تو علم و تعزیے سے ہے, مجلسوں سے ہے. اگر یہ اختلافی بات ہے تو ہم نے ابھی عرض کیا کہ کسی نے مسجد میں نماز پڑھ لی, کسی نے 2 بجے نماز پڑھ لی. نماز تو سب نے پڑھی, کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ تاریک الصلاۃ ہے. نماز کا وقت تو اللہ نے ظہر سے لے کر کے غروب آفتاب تک رکھا ہے, ظہر اثر کا. ہاں اگر اس نے نماز نہیں پڑھی تو بے شک وہ گنہگار ہے. میں بالکل اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں عزیزان گرامی کہ وہ ٹہلتا رہا اور امام حسین صلوات اللہ علیہ کا عزادار, رونے والا, ماتم کرنے والا, نہ اس نے مسجد میں نماز پڑھی, نہ اول وقت پڑھی, نہ جماعت سے پڑھی. وہ امام حسین السلام کا اتنا شہدہ رہا اور اتنا عاشق رہا کہ اس نے نماز ہی نہیں پڑھی. یہ کیسے ممکن ہے کہ جو حسین سے محبت کرتا ہو وہ اپنی نماز اور روزہ چھوڑ دے؟ امام حسین علیہ السلام کی محبت تو نماز بھی پڑھواتی ہے اور روزہ بھی رکھواتی ہے. لہٰذا یہ کہنا ہی غلط ہے عزیزان گرامی کہ صاحب وہ نماز نہیں پڑھی. نماز کا وقت تو بہت ہے, لیکن اور یہ بھی مسئلہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں عزیزان گرامی کہ بے شک نماز اول وقت پڑھنی چاہیے, یہ جماعت سے پڑھنی چاہیے. لیکن علماء نے, بڑے بڑے اکابرین علماء نے استدلالی کتاب میں اب یہ لکھا ہے کہ اگر نماز کا وقت آ جائے تو پھر نماز پڑھ لینا چاہیے, تھوڑی دیر لگتی ہے. اور اگر نماز کا وقت نماز کا وقت 20 مجلس میں آئے, مثلا 1 گھنٹے مجلس ہو رہی ہے, کوئی خطیب پڑھ رہا ہے, کوئی عالم پڑھ رہا ہے, کوئی واعظ پڑھ رہا ہے, نماز مغرب کا وقت آ گیا. اب جب نماز مغرب کا وقت آ گیا, 15 آدھے گھنٹے پہلے شروع ہوئی یا پون گھنٹے کے بعد ختم ہوئی, تو کیا مجلس سے اٹھ کے چلے جائے؟ نہیں, مجلس ہوتی رہے, ذکر حسین ہوتا رہے. ذکر حسین سے اٹھ کر کے نہ جائے, چاہے نماز کو دیر ہو جائے, مگر ذکر امام حسین علیہ السلام سے اٹھ کر کے نہ جائے. تو یہ احتیاط علماء نے رکھی ہے. تو عزیزان گرامی میں نے اس آیت کو اس لیے پڑھا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے لیے لوگوں کے اوپر حج ہے, جو مستطیع ہے وہ اس حج بیت اللہ کو انجام دے, فرض کو انجام دے, جائے. اور اس کے بھی شرائط ہیں. اب آج کل تو بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے, لیکن ہر چیز جو ہے وہ استطاعت کے ساتھ عزیزان گرامی رکھی ہے. حج کرنا چاہیے مگر مستطیع ہونے کے بعد. آج کل تو لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے. یہ بھی علماء نے لکھا ہے اور یہ بھی مراجع نے لکھا ہے کہ اگر اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ حج بیت اللہ کر کے آئے گا تو وہ پریشان ہو جائے گا. تو سب نے لکھی ہے, سینکڑوں علماء نے یہ چھٹی شرط لکھی ہے کہ اگر وہ اس نے 5.5 لاکھ روپیہ حج بیت اللہ کے لیے خرچ کر دیا تو وہ پریشان ہو جائے گا. جب پریشان ہو جائے گا تو کیا کرے گا؟ تو نہیں, بلکہ اس کی کوئی جاب ہونی چاہیے, کوئی پینشن ہونی چاہیے, کوئی پراپرٹی ہونا چاہیے, کوئی باغ ہونا چاہیے, کوئی اشتراکی آمدنی ہونی چاہیے کہ جب وہ حج بیت اللہ سے واپس آئے تو وہ اپنے اہل و عیال کی کفالت میں پریشان نہ ہو جائے. یعنی اللہ نے بھی استطاعت اس شان سے رکھی ہے کہ وہ رحیم و کریم ہے. بندے مومن کو غریب بنا کر کے نہیں رکھتا کہ میرا کام کر لو چاہے بھوکے مرو. درود پڑھے محمد آل محمد. میرا فرض ادا کر لو, اس کی رحمت لامحدود ہے.
تو نہیں ہے کہ میں پیسے خرچ کر ڈالوں میرے اوپر اب کیا کرو گے تم، نہیں، یہ عظمت پروردگار ہے۔ تو حضور والا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، احرام باندھتے ہیں مسجد شجرہ سے۔ اس دن بھی میں نے عرض کیا کہ جن کے ساتھ میں نے حج کیا انہوں نے یہ سوال کیا کہ حج کیا ہے؟ قرآن کی آیت میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ہے۔ دیکھیے حج کیا ہے؟ حج ہونا چاہیے، زیر ہے حج کے نیچے، اور ہم لوگ کہتے ہیں حج کری آئے، حج کری آئے۔ میں نے کہا ہاں، حج جب کر کے آئے ہم تو حج کہتے ہیں، اور جب حج کرنے لگے تو اسے حج کہتے ہیں۔ یعنی جب جائیں اور مسجد شجرہ سے احرام باندھیں تو ابھی حج نہیں ہے بلکہ حج ہے، یعنی جب کام شروع ہو، یہ گرامر کا تعلق ہے، جب کام شروع ہو تو حج کہتے ہیں، اور جب کام سے فارغ ہو جائے تو اسے حج کہتے ہیں، یعنی حاجی صاحب حج کر کے آئے ہیں، لہذا وہ حج کہلائے گا۔ عزیزان گرامی، حج بیت اللہ۔ اب اس میں کیا ہے بھائی؟ رمضان اللہ کو کیا پریشانی ہے عزیزان گرامی بھوکا بیٹھا رہنے میں؟ اسے کیا پریشانی؟ ایک شخص جو ہے وہ طلوع فجر سے لے کر کے اور شام تک وہ بھوکا بیٹھا ہے، پیاسا ہے، اس کے بھوک اور پیاس سے اللہ کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ کچھ فائدہ خالق کائنات کو فلسفہ ہے عزیزان گرامی، دنیا کو سمجھنا۔ اسلام کیا ہے؟ بات اسلام کی ہو رہی ہے، غیر اسلام کی نہیں ہو رہی۔ جو انسان، خدا کون ہے؟ رحیم و کریم ہے۔ اچھا نماز پڑھنا چاہیے نا، مگر ہر امر میں عزیزان گرامی انسان کا فائدہ ہے، خلاق عالم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کا رتی برابر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اللہ پرے مگسی برابر بھی ظالم نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی کسی کو اذیت پہنچا رہا ہے تو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ یعنی ماں کی شفقت یہ ہوتی ہے، ماں کی شفقت و محبت یہ ہوتی ہے کہ ذرا سا بچے کو پیاسا دیکھنے لگتی ہے تو پریشان ہو جاتی۔ بہت سے ماں باپ بھی ہوتے ہیں بچوں کو، چھوٹے بچوں کو، یہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں، مجھے ہاں محبت آئی کہ نہیں روزہ مت رکھو روزہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ شفقت ہے، یہ محبت ہے، یہ پیار ہے۔ یہ بچہ باہر نکل کے جائے گا، یہ اولاد ہماری باہر جائے گی، دھوپ میں ہوگی، دن بھر پیاسی رہے گی، یہ پیاسی رہے گی، بھوکی رہے گی، ہمیں اس کی تکلیف کا احساس ہوگا۔ یعنی اللہ آپ کو، اماں کو تو تکلیف کا احساس ہو رہا ہے، تو اور جس کی رحمت 1000 گنا ماں باپ سے زیادہ ہے، اسے اس پیاس کا اور تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا۔ تو آپ زیادہ پیار کرنے والے ہیں یا قدرت زیادہ پیار کرنے والی ہے؟ درود پڑھے محمد آل محمد۔ آپ زیادہ محبت کرنے والے ہیں یا اللہ زیادہ محبت کرنے والا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ رحیم کریں گے، اس نے جو قانون رکھا ہے، زیادہ دیر نہیں لوں گا، اس نے جو قانون رکھا ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے رکھا ہے۔ نماز ہے تو اس میں فائدہ ہے، روزہ ہے تو اس میں فائدہ ہے، حج ہے تو اس میں فائدہ ہے، حلال ہے تو اس میں فائدہ ہے، حرام ہے تو اس میں فائدہ ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے جو چیز حرام کی ہے اس میں نقصان ہے۔ اگر حرام ہے کیونکہ نقصان ہے۔ مثلا اب بھی آج بھی یہ بات کہی جاتی ہے اور سائنسداں کہہ رہے ہیں مچھلی کھائی جاتی ہے، مگر کون سی مچھلی کھائی جاتی ہے صاحب؟ جس میں کرن ہو۔ معلومات کیجئے گا، آپ خود تحقیق کیجئے گا، اور لوگوں کو معلومات ہوتی رہتی ہے۔ وہ مچھلی جو دریا میں ہوتی ہے جس میں کرن ہوتی ہے وہ کھائی جاتی ہے، اس کے علاوہ مچھلی نہیں کھائی جاتی۔ آج سائنسداں کہتے ہیں کہ وہ مچھلی جو اس مذہب میں، مذہب امامیہ میں کھائی جاتی ہے، وہ کیوں کھائی جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دریا میں مردار نہیں کھاتی، حرام غذا نہیں کھاتی، غلط غذا نہیں کھاتی۔ جب وہ حرام نہیں کھاتی، غلط غذا نہیں کھاتی اور ایسے مچھلیوں کو کھاتی ہے وہ جو زندہ ہوتی ہیں، لہذا اسلام نے اور اللہ نے اس کو حلال کر دیا، اور جو اور غلط چیزیں کھاتی ہیں اور نجاست کھاتی ہیں اور مردار کھاتی ہیں تو اللہ نے اس کو حرام کر دیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے جو حلال کیا ہے وہ بندے کے فائدے کے لیے کیا ہے، اور جو حرام کیا ہے وہ بندوں کے نقصان کے لیے کیا ہے۔ سمجھنے والا نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے کہ کیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جو حکم پروردگار ہے یا من لا تنفع اطاعت المطیعین، امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ اے وہ ذات جس کو لوگوں کی اطاعت فائدہ نہیں پہنچاتی، جس کو لوگوں کے گناہ نقصان نہیں پہنچاتی،
وہ ہماری اطاعت سے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اور ہمارے گناہ کرنے سے اس کے اندر کوئی کمی نہیں آتی، تو کیوں کل کھڑے ہو کر کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہماری عبادت تو صحیح تو آپ بڑے، ہم آپ کی عبادت نہ کرتے تو یوں ہی رہتے، ہماری عبادت سے آپ کو فروغ حاصل ہوا، وہ اللہ ہی نہیں جس کو بندوں کی عبادت سے فروغ حاصل ہو، فروغ تو عبادت کر کے آپ کو حاصل ہوگا، اللہ کو حاصل نہیں ہوگا، بلندیاں آپ کو حاصل ہوں گی۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے جتنے بھی احکام رکھے ہیں وہ انسان کے مفاد کے لیے رکھے ہیں، انسان کے فائدے کے لیے رکھے ہیں۔ میں زیادہ تفصیل اس لیے نہیں کروں گا کہ میں لے کے آ رہا ہوں منزل پر آپ کو کہ حج کتنا اہم ہے۔ بہت سے مناسک ہیں، صفا و مروہ کے درمیان چکر لگانا، طواف کرنا خانہ کعبہ کا، رمی جمرات کرنا۔ یہ رمی جمرات کیا ہے؟ یعنی کنکریاں مارنا۔ اب یہ کنکریاں کیا کہا جاتا ہے؟ اب جو بھی آ کر کے واپس پلٹ کے آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ 3 شیطان ہیں، تو 3 شیطانوں پر کنکریاں ماری جاتی ہیں، چھوٹا شیطان، مجلا شیطان، بڑا شیطان۔ اب بات ہمیں نہیں میں اس کے معنی کیا ہے کہ مجلا شیطان، چھوٹا شیطان، مجلا شیطان، بڑا شیطان۔ بھائی یہ شیطان کیا ہے؟ تم مار کے جو ہے دیواروں پہ آ رہے ہو، نام تم نے اس کا شیطان لگ دیا، تو شیطان کیا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ شیطان وہاں پہنچا تو شیطان 3 ہوئے۔ اگر اللہ 4 بھی رکھ دیتا، اللہ 5 بھی رکھ دیتا، اللہ 7 بھی رکھ دیتا، اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے 3 شیطان جو رکھے یہ اس کی عدد ہے۔ ہمیں اس سے ویسے نہیں ہے کہ اسے 3 شیطان کون کون سے رکھے، نہ ہمیں ان کا نام معلوم ہے، نہ ان کا شجرہ معلوم ہے، نہ ان کا نسب معلوم ہے، درود پڑھے محمد علیہ ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم، مگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ 3 شیطان ہوں گے، اور جو بھی جاتا ہے وہ 3 شیطان کو کنکریاں مار کر کے آتا ہے۔ اور واجبات میں سے ہے طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک کنکریاں مارنے کا حکم ہے، طلوع آفتاب سے لے کر۔ حج کیا ہے، روزہ کیا ہے عزیزان گرامی؟ حج اور روزہ جو ہے وہ ہے کیا؟ نفس کشی کا منام ہے۔ اسلام دنیا میں مسلمانوں کو، صاحبان ایمان کو نفس کشی کا درس دیتا ہے، اور یہ انگریزوں نے لکھا۔ فوج میں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، اس کی کائے کی عادت پڑتی ہے، بہادری کی، محنت کرتے ہیں۔ اب یہ واقعہ موجود ہے، جو فوجی افسر تھا اس نے دیکھا کہ ایک مسلمان ہے، اب وہ مسلمان بھی بڑا ہمتی ہے، ذرا سی سردی لگنے، مولانا صاحب وضو کریں یا نہیں کریں؟ ابھی میں کیا مسئلہ بتاؤں کہ وضو کریں یا نہیں، ٹھنڈا پانی زیادہ ہے، یہ گرم پانی ہے، گرم پانی کر لیجیے، بے شک صاحب گرم پانی کر لیجیے، اگر آپ کو ڈینجر ہے، آپ کو خوف ہے تو پھر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، تیمم کر لیجیے۔ اب مولوی صاحب سے وہ مسئلہ معلوم کیا جائے گا، مولانا صاحب کیا کریں، ٹھنڈے پانی سے وضو کریں یا گرم پانی سے وضو کریں؟ مگر یہ آپ کی صحت اور طاقت کے اوپر ہے کہ کتنا آپ برداشت کریں۔ بھائی مجھ جیسے شخص کے ساتھ ایسا ہوا، اور واقعی میرے ساتھ ایسا ہوا، حالانکہ میری اتنی عمر ہے، مگر مجھے باہر نکل کے میں نے سوچا کہ یہ ٹھنڈا پانی ہے۔ اب ایک دفعہ تو یہ سوچ رہا ہوں کہ تیمم کر لوں، پھر دوسری مرتبہ کہ نفس جو ہے وہ ملامت کر رہا ہے کہ کیا کروں، مگر پانی تو بہت ٹھنڈا ہے، پانی تو بہت ٹھنڈا ہے۔ 4 مرتبہ تو شیطان نے کہا کہ مت کرو، 4 مرتبہ جو ہے نفس لوامہ اور نفس امارہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تیمم کرو، اور نفس لوامہ کہہ رہا ہے نہیں تیمم مت کرو بلکہ وضو کرو۔ اب کیا کرنا چاہیے مجھے؟ میں نے کہا نہیں بھائی پتہ نہیں کیا ہے نقصان، نہیں ہمت کا کام ہے، لہذا ہم باہر نکلے اور ہم نے جو ہے وہ وضو کیا، اور وضو کر کے ہم نے نماز صبح پڑھی۔ وضو کرنے کے بعد ہمارے اوپر کوئی ڈینجر تو نہیں ہوا، کوئی پریشانی تو نہیں آئی، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، یعنی وضو تو کر لیا ہم نے، اس ٹھنڈے پانی سے ہم نے وضو کر لیا۔ وہ افسر دیکھ رہا ہے کہ اتنی تیز ٹھنڈک میں یہ مسلمان اس برفیلے پانی سے صبح کو اٹھا، اور صبح کو اٹھنے کے بعد اس ٹھنڈے پانی سے اس نے وضو کر کے وہیں اس میدان میں باہر اپنی تولیہ بچھا دی اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ بات کسی نہیں ہے کہ وہ کون کس مذہب کا تھا،
غور فرمایا میری توجہ رہے لوگوں کی کہ وہ کس مذہب سے تھا، لیکن مسلمان نے، غیر مسلم نے، افسر نے، جو فوجی افسر تھا اس نے یہ کہہ دیا کہ بس ان کے ہاں اسلام محنت کرنے کا حکم دیتا ہے اور نفس کشی کا حکم دیتا ہے۔ اس شخص نے اس ٹھنڈک میں کوئی اس کے اوپر ذمہ داری نہیں تھی، بلکہ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ اللہ کو مانتا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، یوں ہی بیٹھا رہوں کیمپ کے اندر یا باہر نکل کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھوں۔ اسلام، ان کے ہاں قانون یہ ہے کہ اسلام نفس کشی کراتا ہے اور اسلام محنت کراتا ہے، اسلام عادت ڈلواتا ہے کہ انسان محنت کرے۔ وہ الگ چیز ہے کہ کوئی مسئلے شرعی میں کسی شخص کو تکلیف ہو رہی ہے عزیزان گرامی اور پریشانی آ رہی ہے تو ٹھیک ہے بھائی، اگر بیمار ہے تو اس کے لیے قانون نہیں ہے، لیکن اسلام کاہے کا حکم دیتا ہے؟ نفس کشی کا حکم دیتا ہے۔ صبح سے شام تک اگر انسان روزہ رکھتا ہے تو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حج بیت اللہ جا کر کے کرتا ہے، انسان تکلیف اٹھاتا ہے، نوان کتنے مر جاتے ہیں۔ آپ بھی صاحب مرحوم زین العابدین صاحب برادر محترم، اللہ ان کے درجات اعلیٰ فرمائے، حج ان کے ساتھ کیا، اور جب حج کیا تو اسی وقت ایکسیڈنٹ ہوا اور نہ معلوم کتنے مومن مسلمان مر گئے، اور سب بھاگ بھاگ کے میرے پاس آ رہے ہیں، مولانا کیا کرنا چاہیے، مولانا کیا کرنا چاہیے۔ کہنے پہلے میں چلوں گا، بعد میں آپ چلیے گا، میں کسی کو اس بات کا فتویٰ نہیں دیتا کہ کیا کرنا ہے۔ مقصد کیا ہوا کہ ڈینجر تھا، اگر حالت حج میں مارا جائے گا تو بڑا شہید ہوگا، بشرطے کہ صاحب ایمان ہو، مومن ہو۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرما دیا کہ آگاہ ہو جاؤ جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ مرسل اعظم تاجدار نبوت رحمت للعالمین سید الانبیاء کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ اگر 1000 سال تک حج کیے ہو، عمرے کیے ہو، نمازیں پڑھی ہو، زکوٰۃ نکالی ہو، صفا و مروہ کے درمیان حج کیا ہو، اگر علی اور آل علی کی محبت و ولایت کے بغیر دنیا سے چلا گیا ہو تو کوئی عمل اس کا بارگاہ رب العزت میں قابل قبول نہیں ہے۔ اکبہ اللہ فی النار، اللہ منہ کے بل سے آتش دوزخ میں ڈال دے گا۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ یہ ضرور ہے کہ کسی کے کہنے پر مجلس جو ہے ذرا ویسی ہے، مگر بات جو ہے وہ پہنچنی چاہیے کہ حج کیا ہے۔ امام زین العابدین السلام نے 25 حج کیے، فضائل ہیں عزیزان گرامی۔ 25 کیسا کلومیٹر ہے مدینے سے مکہ؟ 450 کلومیٹر میں 25 پہ آدھا ہوتے امام زین العابدین کا۔ کتابیں پڑھیے، 30 حج امام حسن السلام نے کیے پیادہ، امام رضا علیہ السلام نے 30 حج کیے۔ کیسے کیے؟ پیدل۔ 450 کلومیٹر اچھا خاصا ہوتا ہے۔ یہ پیدل حج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سواری نہ تھی، گھوڑا نہ تھا، ارے گھوڑے پہ نہ بیٹھتے تو خچر تھا، اسی پہ بیٹھ کے جاتے۔ لیکن یہ 25 پیادہ حج کر کے یہ دنیا کو بتایا کہ حج کی منزلت کیا ہے، حج کا مقام کیا ہے، حج کیسے کہتے ہیں۔ تکلیف اٹھاؤ، پریشانی اٹھاؤ، اگر آپ کے ائمہ معصومین علیہ السلام نے اول سے لے کر کے اور آخر تک دیکھ جائیے کتنے حج کیے ہیں ائمہ معصومین السلام نے، یعنی زیادہ تر آپ کے حجج جو ہوئے ہیں، حج جو ہوئے ہیں وہ پیدل ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ پیدل مشقت اٹھانے میں جو ثواب ہے وہ آرام میں ثواب نہیں ہے۔ اس لیے ائمہ نے 25 پیدل حج کر کے یہ بتایا کہ میں تو پیدل جا رہا ہوں، تم کو تو ٹرین سے بھی جانے میں پریشانی ہو رہی ہے۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، آل محمد کی عبادت کو دیکھیے، کوئی ان اہل بیت سے بڑھ چڑھ کر کے عبادت کرنے والا نظر نہیں آئے گا۔ آج حج انہی کی وجہ سے باقی ہے، نماز انہی کی وجہ سے باقی ہے، روزہ انہی کی وجہ سے باقی ہے، حلال و حرام انہی کی وجہ سے باقی ہے۔ ان کی قربانی اتنی عظیم و بے نظیر رہی کہ جس کی مثال عالم میں نہیں مل سکتی، دنیا اس کا جواب نہیں لا سکتی۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں یہ بے مثال قربانی اہل بیت نے نہ دی ہوتی تو آج نہ دین ہوتا، نہ شریعت ہوتی، نہ اسلام ہوتا۔ کیا ہم جب مجلس میں بیٹھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اور کربلا کی طرف رخ کر کے دیکھتے ہیں
تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ہمیں وہ نماز نہ یاد آئے گی جو ہمارے مولا آقا نے تیروں کی بارش میں 3 دن کی بھوک و پیاس میں برداشت کر کے صحرائے کربلا میں انہوں نے دنیا کو بتایا کہ ہم نے نماز پڑھی نہیں ہے بلکہ ہم نے تیروں کی بارش میں نماز پڑھی ہے، ہم نے نماز کو قائم کیا ہے۔ کیا جب ہم حج بیت اللہ جاتے ہیں اور حج بیت اللہ جا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو کیا ہمارے ذہن میں وہ بات نہیں آئے گی حج بیت اللہ کرتے ہوئے مومنین کے کہ یہی وہ حج تھا کہ جو ہمارے امام نے حج کو عمرے سے بدل دیا تھا؟ کیوں بدل دیا تھا؟ کہ حجہ کہ یزید نے حاجیوں کو بھیج دیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ یہ کیا تھا؟ یہ اسی لیے کیا وہ جانتا تھا کہ خانہ کعبہ کی حرمت کیا ہے؟ اور خانہ کعبہ میں قتل ہو بھی گیا۔ امام نے حج کو عمرے سے کیوں بدلا؟ اسی لیے کہ جب قتل ہو گیا تو امام نے سوچا کہ نہیں اب یہ جگہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اور امام جان رہے تھے کہ نکل کر کے جانا ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، ان تمام کیا اگر کوئی مومن زکوٰۃ دیتا ہے تو کیا اس وقت وہ زکوٰۃ یاد نہیں آئے گی کہ جب امام حسین السلام کی لاش بے گور و کفن پڑی ہوئی تھی اور جب مال ملون آگے بڑھا اور اس نے آپ کے دست مبارک کو کاٹ کر کے انگوٹھی سے انگوٹھی اتاری، اس نے کہا یہ کون سی زکوٰۃ ہے؟ دنیا اپنی زندگی میں زکوٰۃ دیتی ہے مگر حسین کی زکوٰۃ تو شہادت کے بعد انگلی کاٹ کر کے اور انگوٹھی نکالی گئی امام حسین السلام کی۔ کیا یہ دنیا نہیں سمجھے کہ امام حسین السلام کی کتنی قربانی ہے کائنات میں؟ آئے سمجھے۔ اگر تمام چیزیں عزیزان گرامی اگر نظر آئیں گی تو کربلا میں نظر آئیں گی۔ ارے عزیزان گرامی، اس کا اصل بات جو ہے وہ 2 ہی حصوں میں تقسیم ہے۔ دین کس نے بچایا؟ امام حسین صلوات اللہ نے بچایا، آپ کی عزیزہ بہن نے بچایا، جناب زینب نے بچایا۔ یہ جناب زینب کے سلسلے میں عزیزان گرامی خاص طور پر نہیں پڑھا جاتا مگر ارباب اعضاء ایسی مظلومہ بیوی ہیں کہ جس کی مثال ہم بنا لیں۔ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک تازیاں نے کھاتی ہوئی کتنے مصائب برداشت کی، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہیں، دوسری جگہ سے تیسری جگہ جا رہی ہیں، اور یہ حالت ہے کہ شہزادی یہ فرماتی جب میں اپنے بھائی کے لیے روتی تھی، میں علی اکبر کے لیے روتی تھی، میں قاسم کے لیے روتی تھی تو فوراً تازیانے جو ہے وہ پشت پر مارے جاتے تھے۔ عزاداران امام، کیا یہی دستور ہے کہ اگر کوئی کسی کی عزیز کے غم میں روتا ہے تو اسے رونے تو دیا جاتا ہے، وہ گریہ کرتا ہے، وہ ماتم کرتا ہے، اسے اذیت تو نہیں دی جاتی؟ ارے کئی کائنات میں اگر کوئی کسی کا عزیز مر جاتا ہے تو جا کر کے اسے دلاسا دیا جاتا ہے، ارے تمہارا عزیز مر گیا، جس کے 72 قتل ہو گئے ہو وہ اپنے عزیز کے غم میں رو رہی ہے، گریہ کر رہی ہے تو اسے پریشان کیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ارے جب کربلا میں امام حسین السلام کی قبر مطہر پر پہنچی ہے تو جہاں اور باتیں جناب زینب نے عرض کی کہ بھیا کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، ارے 37 شوروں سے آپ کی بہن کو گزارا گیا، بے بھیا تازیاں نے مارے گئے، ارے بھیا آپ کی شہادت کے بعد بڑے بڑے مسائب پڑے، ارے میں آج آپ کی بہن زینب ان شدید مسائل کے بعد بھی ابھی زندہ ہے، اسے موت نہیں آئی، ارے بھیا میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں، بھیا میں آپ کے کام کرنے کے لیے تیار ہوں، بھیا میں نے تمام مصیبتیں، تمام تکلیفیں آپ کی خاطر برداشت کی۔ ارے بھیا ہزاروں کا مجمع تھا، ارے شام میں 5 لاکھ لوگ موجود تھے، ارے حسد کے یہ کہہ رہے تھے ارے آؤ آؤ دیکھو، ارے یہ زینب کھڑی ہوئی ہے، ارے یہ ام کلثوم کھڑی ہوئی ہے، ارے یہ ام لیلا کھڑی ہوئی ہے، ارے یہ ازواج حسین ہے، ارے یہ خاندان عصمت کی بیویاں ہیں۔ ارے بھیا ارے جب لوگوں پر نظریں جاتی تھی تو آنکھیں بند ہو جاتی تھی، ارے زینب اپنی نگاہ کو نیچا کر لیتی تھی، ارے کبھی عباس یاد آتے تھے، کبھی
کبھی علی اکبر یاد آتے تھے، کبھی قاسم یاد آتے تھے، ارے کبھی بھیا آپ یاد آتے تھے۔ ارے بھیا زخموں کی تکلیف تو بڑی آسان ہے، لیکن بھیا اتنے لوگوں میں یا ہزاروں کا مجمع ہو، وہ آپ کی بہن نامحرموں